نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الحج باب نمبر 4 حدیث نمبر 1519۔ باب فضل الحج المبرور، حج مبرور کی فضیلت۔ حج کے احکام و مسائل میں امام بخاری رحمہ اللہ حج مبرور کی فضیلت کے بارے میں کچھ بیان فرماتے ہیں۔ المبرور یہ برن سے ہے، بر نیکی کو کہتے ہیں، اور مبرور سے مراد وہ حج جو ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام کے تمام نیکی پر ہی مشتمل ہو، یعنی ہر وہ کام جو حج کے منافی ہے ان تمام سے اجتناب کیا جائے، جیسے رفث، فسوق، جدال، جن کا خصوصی طور پر قرآن نے تذکرہ کیا ہے، ان تمام کاموں سے بچا جائے، اور ٹھیک طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو وہ حج مبرور ہے۔ بعد نے مبرور کا معنی مقبول بھی کیا ہے کہ حج مقبول، لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے پہلے معنی کو ترجیح دی ہے، کیونکہ حج مقبول کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو حج مقبول ہے، اللہ کے دربار میں قبول ہے، تو یہ تو ہمیں علم نہیں ہے کہ اللہ کے دربار میں قبول ہوا یا نہیں، تو اس لیے مبرور تو ٹھیک ہے، مقبول کہنے کی بجائے مبرور کہنا چاہیے۔ حج مبرور کی پہچان یہ ہوگی، علامت یہ ہوگی کہ حج کے بعد اس کے آثار، اثرات اس پر نظر آئیں۔ حج کے بعد جو حج کے مقاصد تھے، حج کے جو تقاضے ہیں، ان کو بعد والی زندگی کے اندر پورا کیا جائے، حج سے پہلے اور بعد والی زندگی کے اندر نمایاں فرق نظر آئے، تو یہ اس کے حج مبرور ہونے کی علامت ہوگی۔ لیکن اگر حج کرنے کے بعد اسی طرح دوسروں پر ظلم و زیادتی، ہیرا پھیری، دو نمبری، لین دین، کاروبار میں جس طرح کے بعض اپنا نام ہی بدنام کر لیتے ہیں، حج کرنے کے بعد ان کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک تانے کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ حاجی صاحب ہیں، فلاں حاجی صاحب سے بچ کر رہنا، تو اس طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 1519۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الاعمال افضل، عملوں میں سے سب سے افضل ترین، بہترین عمل کون سا ہے؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، آپ نے فرمایا کہ بہترین، افضل ترین عمل تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ قیل ثم ماذا، پوچھا گیا اس کے بعد، ایمان کے بعد دوسرا، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا کس کے بعد؟ قال حج مبرور، آپ نے فرمایا کہ حج مبرور ہے۔ تو گویا کہ جو بہترین اعمال میں سے تیسرے درجے پر آپ نے بیان کیا وہ حج مبرور۔ بعض روایات میں اسی طرح کے سوال کے اندر آپ نے ترتیب میں اور بھی بیان کیا ہے، بعض کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور بعض اور نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، اس طرح بھی بعض روایات میں آیا ہے۔ یہ کہ روایات کے اندر تعارض نہیں ہے، جس طرح بعض لوگ اس کو تعارض ثابت کر کے حدیثوں سے لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مختلف سوال کرنے والے کی کیفیت کے مطابق آپ نے جواب دیا۔ ایک آدمی وہ باقی اعمال کے اندر بہت زیادہ تھا،
حج کے اندر یا جہاد کے اندر تھوڑی سی اس کے اندر قلت نظر آئی تو آپ نے اس کی ترغیب کے لیے وہ افضل کام بتلایا، کیونکہ یقیناً جہاد فی سبیل اللہ بھی افضل ہے، حج مبرور بھی افضل ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی ہے، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا یہ بھی بڑے فضیلت والے کام ہیں۔ تو جس کے اندر جس کی تھوڑی سی کمی دیکھی آپ نے اس کو اسی کی ترغیب دلائی۔ یا پھر موقع محل بھی ہو سکتا ہے، ایک موقع محل ایک چیز کا ہوتا ہے، دوسرے وقت میں دوسرا ہوتا ہے۔ تو اب مثلاً آج کل ہم کوئی خطبہ وغیرہ، کوئی جمعہ کا خطبہ جو ہے، اب ان ایام کے اندر کوئی حج کے موضوع پر رمضان کی فضیلت کے بارے میں بیان کرے تو یقیناً لوگ اس کا کوئی اچھا اثر نہیں لیں گے۔ تو اس کا یہ معنی نہیں کہ حج کی فضیلت یا روزوں کی فضیلت پر کوئی خطبہ مؤثر نہیں ہوتا، اس کا ایک وقت ہے، اس وقت تو وہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو موقع بموقع بات ہوتی ہے یا اشخاص کے اعتبار سے یہ بات ہوتی ہے، تو کسی موقع پر آپ نے ہیں تب ساری فضیلت والی چیزیں، لیکن آپ نے ترغیب دلانے کے لیے موقع بموقع ان کو بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 1520، قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارک قال حدثنا خالد قال اخبرنا حبیب بن ابی امرہ عن عائشہ بنت طلحہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل العمل افلا نجاہد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد عملوں میں سے افضل ترین ہے، نیکی کے کاموں میں سے جہاد بڑی فضیلت والا ہے، کیونکہ یہ قرآنی آیات سے اور نبی کے فرامین سے انہوں نے بار بار سنا تھا کہ جہاد کی فضیلت، اس لیے انہوں نے کہا کہ جہاد کے بارے میں ہم بڑی فضیلت دیکھ رہے ہیں، افلا نجاہد، کیا ہم بھی جہاد نہ کیا کریں؟ یہ اتنا بڑا شرف، مرتبہ اور مقام والا کام، اس سے ہم پیچھے ہیں، تو ہم عورتیں بھی جہاد کیا کریں؟ قال لا، اور نے فرمایا کہ نہیں، لکن افضل الجہاد حج مبرور، تمہارے لیے افضل جہاد جو ہے حج مبرور ہے، تم عورتوں کے لیے ٹھیک طریقے سے مسنون طریقے سے حج کر لینا، یہی جہاد ہے تمہارا۔ لکنہ یہ لفظ دو طرح پڑھا گیا ہے، ایک تو کاف کے ضمہ یعنی پیش کے ساتھ لکنہ، اس وقت یہ جمع مؤنث کا خطاب ہوگا، تو مطلب ہوگا کہ تم عورتوں کے لیے افضل جہاد وہ حج مبرور ہے۔ اور امام حموی اور بعض اور علماء نے اس کو لاکن پڑھا ہے، یعنی کاف کے کسرہ کے ساتھ اور نون کی تخفیف کے ساتھ، یہ لاکن استدراک کے لیے ہوگا، اس اعتبار سے معنی بنے گا، لیکن افضل جہاد جو ہے وہ حج مبرور ہے۔ لیکن یہ مخاطب چونکہ عورت تھی، اس کے اعتبار سے ہم نے کہا کہ تمہارے لیے افضل وہ جہاد جو وہ حج مبرور ہے۔ حج مبرور کو جہاد اس لیے کہا گیا کہ جس طرح جہاد کے اندر جانی اور مالی دونوں محنتیں اور مشقتیں درپیش ہوتی ہیں، اس کے اندر مال بھی صرف ہوتا ہے اور انسان کو اپنا جسم کی مشقتیں بھی برداشت کرنی ہوتی ہے، اسی طرح جہاد کے اندر بھی یہی ہے، جہاد کے اندر یہ دونوں چیزیں اور حج کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، خصوصاً عورتوں کے لیے یہ تمام سفر کرنا، بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کے سعی، منا، عرفات، مزدلفہ، پھر واپس منا کے اندر آنا، جمرات کو کینکریاں اور طواف افاضہ، پھر واپس پھر منا میں جانا، تو یہ کافی مشقت والے کام، مشقت تو مردوں کے لیے بھی کافی ہوتی ہے، لیکن خصوصاً عورتیں جن کا اتنا زیادہ سفر کرنا یا محنت مشقت والے کام کرنے نہیں ہوتے، تو ان کے لیے یہ بہت دشوار ہوتا ہے، تو ان کا یہ تمام مراحل کو طے کرنا یہ بھی کچھ یہ بھی جہاد سے کام نہیں ہے کہ بہت بڑا جہاد ہے۔ حدثنا حدیث نمبر 1521، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا سیار ابو الحکم
قال سمعت ابا حازم قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کایوم من والدتہ امہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جو اللہ کے لیے حج کرے، اللہ کی رضا مقصود ہو، اخلاص سے کرے، اپنے نام کے ساتھ الحاج کا لفظ لکھوانا مقصود نہ ہو، یا لوگوں کے اندر کوئی شہرت مقصود نہ ہو کہ لوگ کہیں گے تو کیا ہی بات، فلاں نے تو چوتھا حج کیا ہے، فلاں نے تو 5ویں حج کے لیے گیا ہے، یہ شہرت مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، فلم یرفث ولم یفسق، نہ کہ رفث کرے اور نہ کہ فسق کا کام کرے۔ رفث سے مراد ہر وہ کام جس کا شہوت کے ساتھ تعلق ہے، شہوت رانی والا کوئی کام نہ کرے۔ علم یفسق، فسق کوئی بھی اس کے علاوہ دیگر جو بھی نافرمانی والے کام وہ بھی نہ کرے۔ تو راجہ وہ واپس لوٹتا ہے کہ یومن والدہ تو امہ، اس دن کی طرح جس دن اس کی والدہ نے، اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ جو ٹھیک حج کرے، حج مبرور کرے، اور حج مبرور کی علامت کے کوئی رفث کا کام، کوئی فسق کا کام نہ کرے، تو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو کر واپس آتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو وہ گناہوں سے پاک اور مبرہ تھا، اسی طرح سب گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حج کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے جو اتنا لمبا سفر کر کے جائیں، ایک بڑی خطیر رقم بھی لگائیں، تو ان کو چاہیے کہ اخلاص اور اسوہ رسول سیکھ کر جائیں کہ حج کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، ہمارے خصوصاً پاک و ہند کے لوگ، ان کو شوق تو بہت ہوتا ہے حج کا، لیکن حج کا طریقہ نہیں وہ سیکھتے۔ تو 12-13 لاکھ روپیہ لگا لیں گے اور 40 دن کا وقت بھی نکالیں گے، صحبتیں بھی برداشت کر لیں گے، لیکن کسی عالم کے پاس بیٹھ کر پوچھنا نہیں ہے۔ تو وہاں بڑے عجیب قسم کے ان کے طریقے ہوتے ہیں۔ بعض تو ایئرپورٹ سے اترتے اپنا کندھا ننگا کر لیتے ہیں، اور مینا کے تیسرا دن جب پورا ہوتا ہے پھر ان کا ننگا جو کندھا وہ ڈانپا جاتا ہے، تو وہ سمجھتے کہ کندھا ننگا ہی رکھنا یہ تمام ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے کام بڑے عجیب طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حج کا مکمل طریقہ کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کر سیکھنا یہ لازمی ہے۔ باب نمبر 5، باب فرض مواقیت الحج والعمرہ۔ باب ہے حج اور عمرے کے میقات، ان کے میقات کا کیا تقرر اور مقرر۔ فرض کا معنی ہوتا ہے لازم کرنا، مقرر کرنا۔ اس جگہ مقرر کرنے کے معنی میں کہ حج عمرے کے جو مواقیت ہے، میقات، ان کا مقرر کو کہاں سے ان کی ابتدا شروع ہوگی۔ مواقیت یہ میقات کی جمع ہے۔ میقات سے مراد وہ جگہ جہاں سے حج یا عمرہ کرنے والا گزرے تو احرام باندھ کر گزرنا لازمی ہے۔ یہ میقات مکہ کے چاروں اطراف آنے والے راستوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر اور متعین کیے ہوئے، تو آگے کئی ابواب کے اندر ان کو الگ الگ باب قائم کر کے ان تمام اطراف میں جو میقات ہیں ان کی تعیین بتلائی گئی ہے۔ تو ان کو ایک بار ہم ابتدائی میں تھوڑی سی وضاحت سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ آگے پھر اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ اہل مدینہ کی طرف سے جو حج عمرے کے لیے آئیں ان کے لیے میقات ذوالحلیفہ ہے۔ ذوالحلیفہ یہ مکہ سے 420 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دوسرا اہل شام، جو شام کی طرف سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے میقات جحفہ کا مقام ہے۔ جحفہ یہ مکہ سے 208 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب وہ جحفہ جو بستی تھی وہ تقریباً ویران ہو چکی ہے، اجڑ چکی ہے۔ اب اس سے پہلے رابغ کی جگہ سے احرام باندھا جاتا ہے، اور اہل مصر بھی اسی میقات سے آتے ہیں اور یہاں احرام باندھتے ہیں۔ چونکہ جب آپ مدینہ میں گئے ہیں تو مدینہ کی
آپ کے جانے پر جب آپ ہجرت کر کے گئے ہیں تو مدینے کی آب و ہوا اس وقت کوئی اچھی نہ تھی، بلکہ بہت ساری آب و ہوا غیر مناسب ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ بیمار رہتے تھے۔ تو آپ نے پھر دعا کی تھی کہ یا اللہ مدینے کی تمام بیماریاں، تمام پریشانی یہ جوفہ کے اندر منتقل کر دے۔ تو یہ جوفہ جو سود غیر مسلموں کی آبادی تھی، تو آپ کی دعا کی وجہ سے یہ تمام بیماریاں ادھر منتقل ہوگی، مدینے کی آب و ہوا انتہائی بہترین اور خوشگوار بن گئی۔ تو چونکہ جوفہ بستی کے لیے آپ نے یہ بیماریاں منتقل ہونے کی دعا کی تھی، تو یہاں بیماریاں منتقل ہونے کی وجہ سے اس کی آب و ہوا پھر اچھی نہیں رہی، اس لیے یہ بستی بالکل اجڑ کر رہ گئی ہے۔ اب اس سے پہلے رابغ کی جگہ ہے، وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ تیسرا میقات اہل نجد کا ہے، تو نجد کی طرف سے آنے والے ان کے لیے کرن المنازل یعنی طائف اور طائف کے پیچھے والے جتنے بھی علاقے ہیں تو وہ کرن المنازل سے احرام باندھتے ہیں۔ کرن المنازل یہ مکہ سے تقریباً 78 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور سب سے قریب ترین جو میقات وہ یہی ہے۔ اور چوتھا اہل یمن کا، یمن کی طرف سے آنے والے ان کے لیے یلملم جگہ ہے جو مکہ سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور ہمارے پاک و ہند کے لوگ بھی وہ بھی یلملم ان کا میقات بنتا ہے۔ اہل عراق کے لیے جو میقات وہ ذات عرق جگہ، ذات عرق جو مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو یہ 5 میقات ہیں مکہ کے اطراف سے آنے والے جو راستے ہیں، تو ان کے یہ کچھ فاصلے پر جگہیں متعین کی گئی ہیں کہ وہاں سے گزرتے ہوئے احرام باندھنا لازمی ہے۔ ان سے پہلے میقات سے بہت پہلے احرام باندھ لینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام ذوالحلیفہ پر باندھا ہے، مدینہ میں نہیں، حالانکہ مدینہ سے ذوالحلیفہ تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ تو گھر کے اندر سہولیات بھی تھی، غسل کرنا ہے، کپڑے بدلنے ہیں، یہ احرام باندھنا، یہ ساری آسانی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ظہر کی نماز مدینہ میں پڑھی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ پر جگہ پر آ کر پڑھی ہے اور وہاں احرام بھی باندھا ہے۔ البتہ آج کے دور میں کچھ ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں، مثلا جہاز میں سوار ہیں تو میقات سے گزر رہے ہوتے تو وسط احرام باندھنے کا موقع نہیں ہوتا، جگہ نہیں ہوتی اور ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا، تو اس کے لیے پھر یہ علماء نے جو بیان کیا ہے کہ ایئرپورٹ پر ہی انتظامات ہوتے ہیں، وہاں وہ احرام باندھ لے، جہاز کے اندر احرام پہن کر وہ سوار ہو جائے، لیکن ابھی اس پر پابندیاں شروع نہیں ہوگی، صرف ایک 2 چادریں اس نے پہنی ہے، لیکن احرام یعنی اس کا وہ پابندی شروع نہیں ہوئی۔ ہاں جب میقات سے گزریں گے تو جہاز کے اندر اعلان ہوگا کہ اب ہم میقات سے گزر رہے ہیں، تو اس وقت اس کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی، مثلا سر پر کپڑا تھا سر کو ننگا کر لے، خوشبو لگانی منع ہے، اور باقی جو تلبیہ کہنا شروع کر دے، یہ تمام چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ حدیث نمبر 1522 قال حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا زحیر قال حدثني زید بن جبیر انه اتى عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما فی منزلہ۔ زید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ان کے رہائش میں آئے، منزل جہاں انہوں نے رہائش بنائی تھی۔ رہائش کون سی تھی؟ ولو فستاتن و سرادق، ان کا خیمے تھے اور ان کی کناتیں بھی تھیں، خیمہ لگایا تھا، خیمے کے آگے جو پردے ہوتے ہیں کنات وغیرہ وہ بھی تھی۔ فسالتو، میں نے ان سے سوال کیا، من این یجوز ان اعتمر، کہاں سے میرے لیے جائز ہے کہ میں عمرہ کروں، میرے لیے عمرہ کرنا اس کا آغاز کہاں سے درست ہے؟ قال فرضها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل نجد قرنا، فرمایا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے اہل نجد کے لیے قرن جگہ، اہل نجد کے لیے کرن المنازل جگہ آپ نے مقرر کی ہے۔ ولی اہل المدینہ ذوالحلیفہ، اور مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ، ولی اہل الشام الجحفہ، اور شامی لوگوں کے لیے جحفہ کا مقام مقرر اور متعین کیا ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ آپ نے عمرہ کرنا ہے تو ان میقاتوں سے جب آپ کراس کریں
تو یہ آپ احرام باندھ کر جائیں۔ باب نمبر 6، باب قول اللہ تعالی وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زاد راہ تم لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے، بچنا ہے۔ کس سے؟ سوال سے، بھیک مانگنے سے۔ آگے حدیث میں اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ کچھ لوگ، خصوصاً یمن کے لوگ اس دور میں، وہ بغیر اپنا زاد راہ، اپنے اسباب اور وسائل لیے پیدل ہی ایسے چل پڑتے کہ ہم حج کے لیے چلے ہیں، اور اس ساتھ زاد راہ نہ لیتے، اور اس کو سمجھتے کہ یہ بڑی تقوی کی بات ہے کہ ہم اللہ پر توکل کر کے جا رہے ہیں، اللہ کھانے پینے کا انتظام کر دے گا۔ اور پھر جب راستے میں بھوک لگتی یا مدینہ میں آ کر ضرورت پیش آتی، پھر بھیک مانگنا شروع کر دیتے۔ گھر سے نکلے تھے یہ کہہ کر کے ہمارا اللہ پر توکل ہے، تو ہم کوئی زاد راہ ساتھ نہیں رکھیں گے، تو پھر اللہ پر توکل جب وہ تھوڑی دیر کے بعد ختم بھی ہو گیا، پھر لوگوں کے سامنے مانگنے شروع کر دیا، پھر لوگوں کی جیبوں پر توکل ہو گیا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197، کہ وتزودوا، زاد راہ اپنا خرچہ ساتھ لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ تقوی کا بچنا، سوال سے، بھیک سے بچنا، یہ بہترین تقوی ہے۔ تو اسباب اور وسائل کے اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ عین توکل ہے۔ توکل شرعی یہی ہے، شرعی توکل، اسباب اور وسائل کا اختیار کرنا، محنت کوشش کرنا، اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا۔ اسباب کو چھوڑ کر توکل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ایک آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، نہ دکان کھولے، نہ کاروبار کرے، نہ کوئی اور ذمہ دارہ کرے، تو کہے میرے گھر میں رزق آ جائے گا، تو یہ اس کا توکل درست نہیں ہے۔ ہاں، جو محنت مشقت کرے، ذمہ دار، ہل چلائے، بیج ڈالے، گوڈی چوکی کرے، اس کھاد ڈالے، پانی لگائے، سب کچھ کرے، اب اللہ کے سپرد ہے۔ تو جو نہ ہل چلائے، نہ پانی لگائے، نہ دانہ ڈالے، نہ بیج ڈالے، نہ کوئی کچھ اور کرے، گھر میں بیٹھا بیٹھا کہے کہ جو میری قسمت میں لکھا ہے وہ تو مجھے آ ہی جائے گا، تو اس کے گھر میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ، اپنا نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ تو توکل اس کو کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے خنجر، اپنا ہتھیار تیار کر، دشمن پر وار کر، پھر آگے اللہ کے سپرد کر کے وہ کاٹے گا، دشمن قتل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ باب قول اللہ تعالی وتزودوا فإن خیر زاد التقوی، اس آیت کریمہ کی تفسیر اور اس کا سبب نزول۔ حدیث نمبر 1523، قال حدثنا یحیی بن بشر قال حدثنا شبابۃ عن انورقا عن عمرو بن دینار عن اکرمۃ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان اہل الیمن یحجون ولا یتزودون۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یمنی لوگ حج کرتے، ولا یتزودون، اور زاد راہ کھانا پینا ساتھ نہ رکھتے، ویقولون، اور کہتے نحن المتوکلون، جی جناب ہم تو متوکل لوگ ہیں، ہم یہ کھانا پینا ساتھ کیوں رکھے، ہمارا اللہ پر توکل ہے۔ فیضا قادم المدینہ، جب مدینہ میں آتے، مدینہ سے مراد یہاں مکہ کا شہر ہے، ویسے مدینہ شہر کو کہتے ہیں، یہاں سے مدینہ سے مراد مکہ شہر ہے، سأل الناس، لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیتے۔ تو جو متوکل بنے ہوئے تھے تو ان کا توکل سارا کا سارا تھوڑی دیر کے بعد ختم بھی ہو جاتا ہے۔ فانزل اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ تقوی کا ایک معنی تو ہوئی کہ سوال سے، بھیک سے مانگنے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بہترین زاد راہ ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنا سامان گھر سے لے کر آئے۔ تو دوسرا تقوی کی بات ہے، کیونکہ بھیک مانگنا یہ شرعی طور پر اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، اس سے روکا گیا ہے، ایک مجبوری اور لاچاری صورت الگ ہے۔ تو ایسے ہی یہ اس کو بھیک مانگنے کا پیشہ بنا لینا یا دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ اچھا کام نہیں ہے۔ تو نیکی اور تقوی کا کام ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچایا جائے۔ روا ابن عیینہ عن عمر عن اکرمہ مرسلا، یہ روایت ابن عیینہ نے عمر سے اور اکرمہ سے مرسل بیان کرتی ہیں، یعنی درمیان میں صحابی کا واسطہ انہوں نے گرایا ہے۔
باب نمبر 7، باب محل اہل المکہ للحج والعمرہ، باب ہے اہل مکہ کا حج اور عمرہ کرنے کا محل۔ محل احلال سے ہے، احلال کا لفظی معنی ہوتا ہے آواز بلند کرنا۔ چاند کو بھی ہلال اسی لیے کہتے ہیں کہ جب چاند پہلی کا ہوتا ہے تو تمام لوگ آواز بلند کرتے ہیں، وہ چاند نکلا، وہ چاند نکلا، شور ہو جاتا ہے۔ اور تلبیہ کو کہ بھی احلال کہا جاتا ہے، کیونکہ جب تلبیہ کہا جاتا ہے اس وقت بھی اونچی آواز لبیک اللہم لبیک کی آواز بلند کی جاتی ہے۔ اور پھر جس جگہ سے احرام شروع کیا جاتا ہے، آواز بلند کی جاتی ہے، اس جگہ کو بھی یہ محل کہہ دیتے ہیں، یعنی احرام آواز بلند کرنے کی جگہ جس کو میقات کہا جاتا ہے، یعنی میقات پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ احلال کا لفظ احرام پر بھی اور تلبیہ پر بھی اور جس جگہ سے احرام باندھا جس کو محل ظرف بنا کر اس جگہ پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس جگہ مراد کہ اہل مکہ ان کے لیے حج اور عمرے کا میقات کون سا ہوگا، کہاں سے احرام باندھیں گے، کیونکہ پیچھے جو 4-5 جگہ بتلائی میقات وہ تو باہر سے آنے والے، تو جو خود مکہ کے ہیں وہ کیا ان میقات سے باہر جا کر وہ بھی احرام باندھ کر آئیں، جو یا وہ اپنے گھر سے ہی یا اپنے رہائش گاہ سے ہی احرام باندھیں گے۔ حدیث نمبر 1524، حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وحيب قال حدثنا ابن طاؤوس عن ابي عن ابن عباس قال وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینہ ذو الحلیفہ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میقات مقرر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ جگہ، ولأہل الشام الجوفہ، اور شامی لوگوں کے لیے جوفہ، ولأہل نجد قرن المنازل، اور نجد کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے قرن المنازل، ولأہل الیمن یلملم، اور یمنی لوگوں کے لیے یلملم جگہ۔ اور پھر فرمایا کہ ہن لہم، یہ جگہوں تو انہی کے لیے ہے کہ فلاں علاقے والوں کے لیے فلاں، فلاں علاقے والوں کے لیے فلاں، یہ ان کے لیے بھی ہے، ولمن اتی علیہن من غیرہن، اور جو انہی راستوں سے آئے ان کے علاوہ کوئی رہنے والا کسی اور علاقے کا ہو لیکن انہی راستوں سے گزر کر آئے تو ان کے لیے بھی یہی میقات ہوگی۔ مثلا مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ ہے، تو اب یہ نہیں کہ صرف مدینے والے ذو الحلیفہ سے احرام باندھے، اگر کوئی پاکستان سے کوئی گیا ہوا ہے وہ مدینہ گیا، مدینہ سے مکہ آ رہا ہے تو وہ بھی ذو الحلیفہ سے احرام باندھے گا۔ تو یہ جو جگہ بیان کی گئی کہ فلاں فلاں کی فلاں فلاں کی ان لوگوں کے لیے بھی، اور جو کوئی دوسرا علاقے کے لوگ انہی راستوں سے گزر کر آئے ان کے لیے بھی۔ ہن لہم، یہ میقات ان لوگوں کے لیے، ولمن اتی علیہن من غیرہن، اور ان کے لیے بھی جو انہی راستوں سے آئے اور ان جگہوں کے رہنے والا، ان شہروں کے رہنے والا نہ ہو، لیکن ہو ممن اراد الحج والعمرہ، جو حج عمرے کا ارادہ کرے۔ جو حج عمرے کا ارادہ نہیں کرتا تو وہ تو اسی طرح آئے گا، اس کو نہ احرام باندھنے کی ضرورت ہے نہ کوئی تلبیہ کہنے کی ضرورت ہے، یہ تو اسی کے لیے ہے جو حج عمرے کا ارادہ کرے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بعض لوگ یہ جو قید لگاتے کہ جو بھی میقات سے گزرے اس کا احرام باندھنا لازمی ہے، یہ ان کی بات درست نہیں ہے۔ ہاں، جو حج عمرے کا ارادہ کرتا ہے وہ تو میقات سے گزرتے وقت احرام باندھے گا، تو جس کا حج عمرے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو اس کے لیے احرام باندھنے کے کیا، کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے تو وہ تو دن کا 3-4 چکر لگاتا ہو تو 3-4 مرتبہ احرام باندھ کر ہی آئے، باقی اور جو ہے جو سائق ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں بار بار، تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہر مرتبہ گزرتے وہاں سے احرام باندھ کر ہی آئیں، یہ حج عمرہ کرنے والوں کے لیے۔ ومن کان دون ذالک، لیکن جو ان میقات سے اندر رہتا ہے، میقات سے اندر والی سمت میں رہتا ہے، پھر من حیث انشا، وہ جہاں سے کھڑا ہوگا، جہاں سے حج کے لیے وہ نکلے گا، حتی اہل مکہ تا من مکہ تا، حتیٰ کہ مکہ والے مکہ سے، مکہ کے اندر رہنے والا وہ اپنے گھر سے، اپنے ہوٹل سے، جہاں سے ہے وہ وہیں سے اپنے احرام باندھ کر آ جائے گا۔ تو یہ جو میقات بیان کیے گئے ہیں یہ غیر مکی لوگوں کے لیے ہے، جو مکہ کا باشندہ ہے یا مکہ کو اس نے اپنی رہائش بنائی ہوئی ہے، جیسے کہ کاروبار کے لیے دوسرے ملکوں سے گئے ہوتے ہیں، 2 سال سے 3-3 4-4 سال سے وہاں ہیں،
اگرچہ وہ مکہ کے رہنے والے تو نہیں ہے، لیکن اس اعتبار سے عارضی طور پر کچھ عرصہ رہنے کی وجہ سے وہ اسی کے حکم میں آ گئے ہیں۔ تو ان تمام کے لیے میقات یہ جگہ ہوگی۔ میقات دو قسم کا ہوتا ہے، ایک میقات زمانی اور دوسرا میقات مکانی۔ میقات زمانی سے مراد کہ جو وہ وقت جس کے اندر کوئی زمانہ متعین کیا گیا ہو۔ میقات زمانی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جب نمازوں کے متعلقہ جو آتا ہے، نمازوں کے ابواب میں میقات آئے تو میقات زمانی ہوتا ہے، جیسا ظہر کی، عصر کی، مغرب عشاء کی نمازوں کے جو اوقات ہیں، مواقیت الصلاۃ کا پیچھے باب آ چکا ہے۔ اسی طرح حج کے اندر بھی میقات زمانی بھی ہوتا ہے، تو جب میقات زمانی حج کے ابواب میں آئے گا تو اس سے مراد ہوگا کہ وہ دن یا وہ مہینے جن کے اندر حج کیا جاتا ہے، مثلا شوال، ذی قعدہ، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، یہ حج کے ایام ہیں، ان کے یہ جو ہے میقات زمانی ہوں گے۔ دوسرا ہوتا ہے میقات مکانی، یعنی وہ مکان، وہ جگہ جو میقات ہیں، اور یہ حج کے لیے خاص ہیں، تو جس طرح کہ بتلایا کہ ذوالحلیفہ، جوفہ، کرن المنازل، یلملم جگہ، یہ تمام کے تمام جو میقات ہیں ان کو میقات مکانی کہا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔